السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی لبنان پر بمباری کی ہے۔ اتوار کو بھی اس نے یہی کوشش کی تھی، اس وقت جب یہ معاہدہ جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہے اس کے سائن ہونے کی بات کی جا رہی تھی، اس وقت بھی اس نے لبنان پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر کی طرف سے خاصا سخت رسپانس سامنے آیا تھا۔ انہوں نے ایران کو بھی منع کیا اور اسرائیل کو بھی منع کیا کہ وہ لبنان پر حملہ نہ کرے۔ ایران نے تو حملہ نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے اس کے بعد سے اب تک نہ صرف اس معاہدے کو جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے، جمعے والے دن پاکستان کی میزبانی میں یہ معاہدہ ہوگا، نہ صرف اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں سبوتاج کرنے کی کوشش مسلسل کر رہا ہے۔ ان کے ہاں اسرائیل کے اندر اس کو قبولیت مل ہی نہیں رہی۔ اس کو اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک جو ہیں امریکہ کو چھوڑ کر، وہ تو چاہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے شاید وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یا وہ ایسی پپٹ یا ویسل سٹیٹ بن جائے جو اسرائیل کے حق میں ہو اور کسی کے خلاف کچھ کر نہ سکے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے اہداف کچھ اور ہیں، اسرائیل کے اہداف کچھ اور ہیں۔ کچھ رفٹ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر سے جو آوازیں ہیں امریکہ کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے اپنے اندر بھی اگرچہ کہ اس کی ریزسٹنس موجود ہے، کچھ لوگ اس معاہدے پر شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج امریکہ کے اس معاہدے کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے دنیا سکھ کا سانس لے رہی ہے، کیونکہ اب نائے ہرمز کھول دی گئی ہے، ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ آج ایرانی جو 3 ٹینکر جو تیل بردار جہاز ہیں وہ نکل گئے ہیں تیل لے کر، اس ناکہ بندی سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو بریک تھرو ہے، اس بریک تھرو پہ اسرائیل جو ہے اس کا کردار کیا رہے گا؟ کیونکہ میری رائے یہ ہے کہ اسرائیل کی بھرپور کوشش رہے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایران کو اشتعال دلائے، اور ایران جو ہے اسرائیل پر حملہ کرے، اور پھر اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے کچھ ایسی پرابلم آئے، یا ان کا آپس میں پرابلم شروع ہو جس سے وہ معاہدے سے پیچھے ہٹ سکیں، یا اس معاہدے کو پرابلم آ سکیں۔ 60 دن کے جو جیسے کہ مذاکرات ہونے ہیں، اگر وہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس دوران اسرائیل کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کرے گا، اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوید الہی صاحب، جو سابق ڈی جی جوائنٹ آئی بی ہیں، اور ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر منور حسین جو ہے وہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ میاں ثناء اللہ صاحب سابق سفیر ہیں، اب ہمارے ساتھ ان کو اکثر دیکھتے ہیں پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلے ایئر وائس مارشل صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جو اس وقت سپوائلر کا کردار ہے اسرائیل ادا کر رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ نے منع کیا، اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ دو اس کی سچویشنز ہیں۔ ایک، لوگ کچھ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسری جو لابی ہے یا دوسرے تنقید کرنے والے جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے چونکہ اہداف مختلف ہیں، اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اپنی مرضی کرے گا، اور اس کی بھرپور کوشش رہے گی نہ صرف اس جو یہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، نہ صرف یہ، بلکہ وہ آئندہ 60 روز تک بھی اس کی بھرپور کوشش رہے گی کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ نہ ہو۔ تو اسرائیل کے معاملات کو کیسے ڈیل کرے گا ایران؟ جب وہ اشتعال دلائے گا، لبنان پر حملہ آور ہوگا، تو کیا ایران جواب دے گا، یا اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے اس معاہدے کی وجہ سے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میاں صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو سلام۔ آپ نے جو کہا کہ اسرائیل وہی کرے گا جو امریکہ چاہے گا، ہوتا یہ رہا ہے کہ امریکہ وہ کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ اٹ ہیز آلویز بین دی ادر وے راؤنڈ۔ اور اگرچہ اس سارے پروسیس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ابھی ایپیسوڈ ایران والا ہوا ہے، اس میں ایک جو زائنسٹ کنٹرول ہے، زائنسٹ لابی کا، اس میں کریکس ڈیولپ ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں۔ ٹرمپ اور اس کی آپس میں کافی، وہ ایکزیوس کے اگر ورڈ دیکھے تو اس میں تو ایف ورڈ یوز کیے ہیں ٹرمپ نے اس کے لیے، بیکاز ٹرمپ تو بالکل ڈیسپریٹ تھے کرنے کے لیے۔ وہ صرف بار بار جو دھمکی دیتے تھے، وہ ایک پوزیشن آف وکٹری ایک شو کرنا چاہتے تھے دنیا کو، خاص طور پہ اپنی قوم کو۔ دنیا کو تو پتہ ہے کہ ریئلٹی کیا ہے۔ دیکھیے، اسرائیل کا شروع سے کردار سپوائلر کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہی ٹریپ کیا امریکہ کو یہاں پہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ اس کے دوران بھی سپوائلر کا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس ایران، اور جو میں کہوں گا کہ ایران تنہا نہیں، اس کے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں جنہوں نے اس کی ہیلپ کی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ان کے آئرن ڈوم کو تباہ کیا، امریکہ کے جو 5-6 اڈے ہیں یہاں پہ ریجن میں، ان کو جس طرح نقصان پہنچایا، تو امریکہ تو ڈیسپریٹ تھا یہ کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ نے بائی دا وے سیز فائر کے بعد سے 6 دفعہ ایران پہ حملہ کیا، جس کو ریٹیلیٹ کیا
ईरान में। बीच में सेकंड लास्ट टाइम के ऊपर इजराइल ने जब स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया और बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से विद इन 24 आवर इजराइल ने जो है जंगबंदी कबूल कर ली थी। देखिए, इजराइल ने तो बड़े क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका का मुआहदा होगा, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसको जारी रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव उनका यही है कि अगर वो इस तरफ को अपनी मर्जी का रिजीम चेंज नहीं कर सके, ला सके, तो उन्होंने जो एक्सपेंशन है वो लेबनान की तरफ रखी हुई है। और जिस दिन ये सीज फायर की बात हुई थी कि लेबनान में भी होगी, उस दिन सबसे हैवीएस्ट बॉम्बिंग उसने वहां पे की है। जी तो मेरे ख्याल में आई एग्री कि ये वोलेटाइल सिचुएशन रहेगी, ये अगले 60 दिन भी रहेगी। इसराइल इसमें स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा। बस मुझे ये उम्मीद है कि अब अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया, तो इसराइल, हमास और हिजबुल्लाह तीनों के पास नहीं, एक लेकिन एवियन साहब, लेजिटिमेसी एक तरह से हो जाएगी स्ट्राइक बैक करने की। ये सिचुएशन है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करे, लेकिन लेबनान जी, पर अगर हमले के इसराइल, जवाब में अगर ईरान हमला कर देता है तो क्या सिचुएशन होगी? देखिए, मेरी जाती राय है कि जो सिचुएशन अभी हमने देखी है ट्रंप की, कि उसने इसराइल को भी रोका स्ट्राइक करने से, तो अगर इसराइल पहल करता है, मैं नहीं समझता कि लेबनान में हमलों की वजह से ईरान कुछ उसके ऊपर हमला करेगा। हाँ, वो अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक की, तो आई थिंक ईरान, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर वो बड़े स्ट्रांगली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और शायद इस दफा ट्रंप इंटरफेयर नहीं करेगा। अब तक पिछली दफा भी नहीं किया था। तो आई थिंक ये एक क्रैक है जो उसमें मुझे बड़े क्लियरली नजर आ रहा है। बाकी तो आगे देखिए कैसे होता है, लेकिन ये सिचुएशन स्पॉइलर वाली और वॉलेटाइल इसी तरह रहेगी। ठीक है अम्बेसडर साहब, ये जो 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 इसका पहलू एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के हाथ बन जाएंगे इस मुआहदे की वजह से। इसराइल लबनान पे अटैक करता रहेगा क्योंकि वो तस्लीम नहीं कर रहा उसकी जंगबंदी, हालांकि कहा गया कि तमाम महाजों पर जंगबंदी जो है ना वो की जाएगी। इस सूरत के अंदर अगर ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर लबनान पे हमलों के जवाब में, तो सिचुएशन क्या होगी? क्या ये जो मुआहदा हो रहा है इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या जिस तरह इसराइल लबनान पे हमले जारी रखे हुए, अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी बरकरार रहेगी और मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे? जिसका अभी कहा गया है, वोलाटाइल रहेगी सिचुएशन। ये साइन तो हो जाएंगे, ये सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। उसके बाद तो 60 डेज के अंदर मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं कंटेंशियस, और उन पे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है। आपकी क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि ये अगर ये ईरान के हाथ बंधे रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हाथ बंधे रहेंगे, क्योंकि वो स्टेज से निकल, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, रिटेलिएट वो करते हैं, और इसमें वो जसारत के साथ करते हैं और खूब करते हैं, तो वो जरूर करेंगे। जहाँ तक आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, तो पहले तो जो इजराइल है उससे भी मैं एग्री करता हूँ, वो ये शोषा छोड़ता रहेगा, और उसका जवाब भी मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ आपसे या अपने जो पहले दोस्त थे उन्होंने जो बात की, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इजराइल ने लेबनान में कोई ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई, जारहाना काम किया, उसके जवाब में भी पॉसिबिलिटी है ईरान रिएक्ट करे, क्योंकि ईरान ने तो लेबनान को पार्ट एंड पार्सल बनाया है उसका जो MOU है, और उसकी शुरू से बात थी, और अभी इस जंग के बाद वो और उभरा है स्ट्रॉन्ग होके, तो वो उसकी सारी साख खत्म हो जाएगी। क्योंकि खत्ते के अंदर अगरचे बहुत क्यास आराई की जा रही है कि जी अब ईरान बहुत है ना, उसके दोस्त पैदा हो जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक है ना उनकी रिलेशनशिप उनके साथ GCC के साथ बड़ी ज़बरदस्त होगी, और है ना इक़्तिसादी ताल्लुकात बहुत बढ़ जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, हो सकता हो, हमारी ख्वाहिश है को जरूर हो, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर। तो बेसिक ईरान का अपनी प्रॉक्सीज पे रहेगा। अगर वो पीछे उनसे हटेगा तो उसकी साख को, उसकी जो शोहरत मिली है उसको, जो उसकी पावर उसको मिली है, उसको धचका लगेगा, और ईरानी ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईरान ने बहुत कुछ खोया है इस जंग में, बहुत नुकसान उठाया है। अब वो एक सतह पे वो आके
اس سے نیچے گرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ کوئی اسے دھکیل دے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے ایسا ممکن مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آج پاسداران انقلاب نے، ڈاکٹر نوید الہی صاحب، پاسداران انقلاب نے آج کہا ہے کہ جی جنگ بندی کے بعد 48 دفعہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے نا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ کیا وہ اس طرح صرف فگرز میں گنواتا رہے گا پراکسیوں کے ذریعے، جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ وہ اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ جاری رکھے گا، اس طرح کنٹینیو کرے گا. امبیسڈر صاحب کی نظر میں تو اگر زیادہ جارحیت بڑھی تو وہ اٹیک بھی کر سکتا ہے. یہ جو معاملہ ہوگا، سوال کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس سے معاہدے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے امریکہ اور ایران کے، یہ ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت جس سیکیورٹی فریم ورک کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب عموماً، کہ ترکیہ، مصر اور پاکستان اور سعودی عرب، اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس کو. یہ بڑا وشیس قسم کا کوئی سیکیورٹی فریم ورک بن رہا ہے جس میں پیسہ بھی ہے، جس میں ڈالر بھی ہے، جس میں تیل بھی ہے، جس میں اٹامک پاور بھی ہے اور جس میں ایکسپرٹیز بھی ہے. ترکیہ کی جو عسکری جو ایکسپرٹیز ہیں مختلف اس کے اندر افواج کے اندر، یہ جو پرسپیکٹو ہے، کیا یہ جو اس کو ڈائجسٹ کر پائے گا اسرائیل؟ اور اگر ڈائجسٹ نہیں کرے گا تو وہ پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف کیا جو ہے نا وہ اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتا ہے، یا ہمارے لیے کتنا بڑا پرابلم بن سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ کی اجازت سے پہلے میں پازیٹیو نوٹ پہ ہی بات کرنا چاہوں گا کہ شادی کے موقع پہ طلاق کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. جی جی پہلے تو ہمیں جو سائے آف ریلیف ملا ہے، جی اور دس از اے ٹائم فار ریجوائسنگ اور سیلیبریٹنگ کہ اتنا بڑا کام پاکستان کی وجہ سے اور ہماری مدد سے یہ ہوا ہے کہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اتنی بڑی وار کو روک دیا گیا، جس پہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے پاکستان نے. اور آپ سب دیکھیں کہ جو آپس میں جو عرب و عجم کی لڑائی ان کی شرارت اور شیطانی کی گئی تھی، اور شیعہ سنی کو بھی سمجھ لیں اس کی بھی کرنے کی کوشش کی، وہ ڈیفیوز کی گئی ہے. تو ایک بہت بڑا خطرہ تو ٹل گیا، اور بڑی ایفرٹ کے ساتھ جس میں پاکستان کے علاوہ قطر، ترکیہ، سعودی عربیہ اور باقی ممالک بھی اس میں شامل رہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ورک بگنس ناؤ. جب آگے آپ نے 60 دن بھی ہیں، اس کے بعد بھی چلنا ہے، تو کئی خطرات تو اس میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی ایفرٹ ابھی بھی لگانی پڑے گی ان ممالک کو، ان اسرائیلی جو شیطانی ہے اور ان کی جو کانسپریسیز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوشش تو یہ تھی کہ کسی طرح گلف سٹیٹس بھیڑ جائیں ایران کے ساتھ. ایران نے جو اپنی اسٹرینتھ شو کی، اس کے بعد ریسٹرینٹ گلف سٹیٹ نے شو کیا، چاہے وہ جیسے بھی کہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچے گا جو بھی. اگر وہ جواب دیتے تو یہ بات بڑھ سکتی تھی جس طرح ڈیزائر تھی اسرائیل کی، اور وہ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں دیکھیں جو کانسپریسیز ہیں، جو اس طرح کی شرارتیں ہیں، وہ اسرائیل کی طرف سے جاری رہے گی، کیونکہ اس کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کی جو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے کہ میں اس کے بغیر اپنا جو گریٹر اسرائیل کا خواب بھی پورا کیے بغیر میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. لیکن اب اس کے لیے اب کھیل اتنا آسان نہیں رہا. خاص طور پہ آپ دیکھیے جب سے امریکہ اس سے پیچھے ہٹا ہے، کیونکہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈائیورج کرنے شروع ہو گئے. اگین کریڈٹ گوز ٹو ایران، جس نے اپنا ریلنٹلیس اسٹرینتھ شو کی ہے اگینسٹ اسرائیل اینڈ یو ایس. اس کی وجہ سے آپس میں ان کے آہستہ آہستہ وہ دونوں کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ الگ ہونے شروع ہو گئے. یو ایس جو پریشر جو ہے، انٹرنل پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اور انہوں نے جس طرح کی زبان نیتن یاہو کے ساتھ استعمال کی ہے وہ عام طور پہ باقیوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے اور باقیوں کے لیے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے اس میں اسپینر پھینکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لیبنان والا ایک ویک لنک ہے، میں سمجھتا ہوں تھرو آؤٹ. جب یہ جس دن اعلان ہوا اس دن بھی غزہ میں 6 لوگ شہید کیے انہوں نے، اور لیبنان کے سبربز، بیروت کے سبربز میں بھی انہوں نے بامبنگ کی تھی. جی اور تھرو آؤٹ یہ کام کرتا رہے جو پرووکیٹو ان کا ایک سٹانس ہے تاکہ کسی طرح. لیکن میرا خیال ہے مجھے ابھی پوری طرح متن کا تو پتہ چلے گا جب یہ فرائیڈے کو سائن ہو کے سامنے آئے گا. جو چیزیں سامنے آئی ہیں پراکسیز کے بارے میں، کیا ابھی تک ڈیسیژن ہوا ہے یا کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پراکسیز اپنا کام جاری رکھیں گی، ایرانی پراکسیز جو ہیں.
اب ایران تک تو کو میرا خود خیال ہے جو کوئی ہے پراکسی سے متعلق تو کوئی چیز بیچ میں ایڈ نہیں ہوئی نہیں ہوئی نا جی. جو ابھی تک تو پراکسیز جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گی, ان کو سپورٹ مل جائے گی. اب جب ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو رہا ہوگا ایران پہ تو پراکسیز کو بھی اسٹرینتھن تو وہ کریں گے. تو یہ زیادہ مصیبت اسرائیل کے لیے ہوگا. ابھی تو ہوتیز نہیں بولے, ابھی تو لیبنان میں یہ کام جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹی پرونگڈ اپروچ کرنی پڑے گی, آپ کو یہ 60 دن اتنی ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی تمام ممالک کو کہ اس کو سرے پہ چڑھایا جائے. اور سیکنڈلی جو ہے اس کی اسرائیل کے جو ان کے پلانز ہیں, خاص طور پہ پاکستان, ٹرکی, سعودی عربیہ کے متعلق, ان پہ بھی نظر رکھنی ضروری ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. جو وہ کر رہا ہے, دیکھیے جو وہ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس کو اینٹیسپیٹ کرنا, اس کو کاؤنٹر کرنا. تو دیٹ شوڈ بی ڈن. ٹھیک ہے ڈاکٹر منور صاحب, یہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ جنیوا میں ہوگا, اب برجن سٹاک کی بات آ رہی ہے. آپ کو ایک تو یہ مقام, کیونکہ اگر اسرائیلی اسیسنز کی بات ہے تو وہ اسرائیلی اسیسنز جو ہیں وہ جنیوا یا برجن سٹاک کے اندر کیا فرق پڑ جائے گا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے وہ سیکیورٹی کو انشور کریں گے ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ ہے, یہ اس کی وجہ ضرور بتائیے کہ یہ مقام چینج کیوں کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی بات کی ہے ڈاکٹر نوید علیہ صاحب نے, ایک بڑا خطرناک پتہ پھینکا ہے امریکی صدر نے کہ لبنان کا معاملہ شام پر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی جو حکومت وہاں رجیم چینج کیا گیا یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ کیونکہ اس کے خلاف یہ پراکسیز کام کرتی رہی ہیں ایران کی جتنی بھی ہیں بشار الاسد کے ساتھ مل کر, اور جو اب وہاں حکومت آئی ہے جس کو جو امریکہ کی سپورٹ سے, اسرائیل کی سپورٹ سے پپٹ گورنمنٹ آئی ہے, وہ جب اس کے لبنان کے خلاف ہوگی تو یہ جو آپس میں لڑانے والا معاملہ ہے جو یہاں بھی کوشش کی گئی تھی, یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں؟ نوشاد علی صاحب, آپ کو بہت آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کو, آپ کے مہمانوں کو اور آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو بہت سلام. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں یہ جو پراکسی لفظ ہے نا, اس پہ بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے بہت بڑا اعتراض ہے. پراکسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ جب آپ کوئی ایک آرگنائزیشن کو مرتب کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اسے آگے لے کے بڑھتے ہیں, بیکاز ڈیفینیشن از کوائٹ امپورٹنٹ. جس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی کانسیپٹ کو تو وہ اسی طرح کے نتائج دیتا ہے. حزب اللہ اپنے موروثی حالات کی وجہ سے وجود میں آیا. جب امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا 1980 کی دہائی میں, ایران نے حزب اللہ کو تشکیل نہیں دیا. حزب اللہ ایک ریزسٹنس موومنٹ کے طور پہ سامنے آئی اور 2000 میں انہوں نے صدرن لبنان کے پارٹس کو اسرائیل سے آزاد کروایا. 2006 میں لڑائی ہوئی, دوبارہ اسرائیل کو شکست دی, اور اس کے بعد ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایران اور حزب اللہ کے درمیان میں, جس کے جو پرنسپل صدیوں پر مشتمل ہے, انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ, اس کے نتیجے میں پھر کولیبوریشن آگے چلتی ہے. سو از دا کیس ود حشد شیبی ان عراق, جو وہاں پہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے سے وجود میں آئی, نہ کہ ایران نے اسے بنایا داعش کے خلاف. البتہ ایران کے جو جنرل تھے قاسم سلیمانی, وہ مل کے لڑ رہے تھے. تیسرا جو حوثیز ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے انفیکٹ, لیکن حوثیوں کی بھی اپنے موروثی حالات تھے جس کے باعث وہ پاور میں آئے بیکاز آف دا سول وار. اور پھر ایک آئیڈنٹی ہے جو کہ ایرانی آئیڈنٹی سے بالکل مختلف ہے. جو لوگ اس کو بڑا ان ڈیپتھ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حوثیز اور ایرانی جو مکتبہ فکر ہے ان میں بنیادی فرق کیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں, اسرائیل اسپائلر ہے, اس میں تو کوئی دوسری شک کی گنجائش نہیں ہے, اور اسرائیل یہ کرتا رہے گا. اسرائیل اس لیے کرے گا کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ بڑی بدقسمتی پر مشتمل ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے جنگ سے باہر نہیں نکلنا, چاہے نیتن یاہو آ جائے, چاہے نفتالی بینٹ آ جائے, چاہے کوئی تیسرا بندہ آ جائے. بیکاز ریلیجس جو اس وقت نیریٹو کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, ایک طوفان تھمے گا تو دوسرا طوفان مصر اور ترکیے سے آ رہا ہے, وہ تھمے گا تو تیسرا طوفان سعودی عرب اور پاکستان سے آ رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے حالت جنگ میں رہنا ہے اپنے پاور کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں پالیسی آف میسو ریٹیلیشن. آپ نے بارہا یہ دکھانا ہے کہ آپ پاور کے اندر بھی ہیں, اور جنگ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اندر اپنا اتحاد رکھنا ہے. وہ جو ٹیڈی روزویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں 1901 میں,
انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نیڈس اے وار بیکاز امریکن نیشن ہیز بیکم اے لیزی نیشن. تو لہٰذا یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس وقت اسرائیل کی, اور یہ وہ وجہ ہے جو میں دیکھتا ہوں جو کہ پرنسپل ہے قرآن کا بھی, کہ ہر 40 سالوں کے بعد ہم چیزوں کو تیوبالا کر دیتے ہیں. جان پال کینیڈی اور ابن خلدون نے جو کتاب لکھی ہے مقدمہ اور رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز, جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ نیشنز کس طرح اوپر جاتی ہیں اور کس طرح نیچے آتی ہیں. 48 سے لے کر آپ کو 88 تک اسرائیل کو مضبوط آپ دیکھتے ہیں. 88 سے لے کر آپ 2018 تک اسرائیل کا پیک آپ دیکھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ 2028 جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا سیریس سال ہوگا, جہاں پہ اسرائیل جو ہے اپنے وجود کو نہ بچا پائے گا. وجہ یہ کہ جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گئے, بیکاز ہٹلر کے فائنل سولوشن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پراسیکیوٹیڈ کمیونٹی کے طور پر دنیا کے سامنے لاتے تھے. اب جب وہ غزہ اور فلسطینینز اور سیرینز اور لیبنیز جب ان کی پراسیکیوشن کرتے ہیں, تو اب ویسٹ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یار یہ کیسی قوم ہے کہ خود وہی عمل کرتی ہے جس عمل کی خاطر یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو الگ سرزمین ملے. پھر اسرائیل کے پاس 4 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نیشن بنے, جو کہ ویسٹ کی خواہش ہے. دوسرا یہ کہ 2 ریاستی حل ہوں, جو کہ وہ ایرٹس اسرائیل کے راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں, اور جو ان کی کینیسٹ پارلیمنٹ ہے انہوں نے اس کو 2 بار ریجیکٹ کیا ہے. تیسرا یہ کہ وہ اپرتائڈ ریاست بنے, جو کہ وہ اپنے بیہیویئر سے ثابت بھی کر رہا ہے, اور پھر ساؤتھ افریقہ نے جو پٹیشن داخل کی تھی ICC کے اندر اس میں یہ مینشن ہے. اور چوتھا یہ کہ ایتھنک کلینزنگ کرے, اور وہ بظاہر کرتے نظر آ رہا ہے. لیکن اب اس سارے معاملے میں کیا سوال ان کے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسٹ اور امریکہ کی انکنڈیشنل سپورٹ کے بغیر کیا وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں مزید. دوسرا یہ کہ 48, 66, 73 کی جنگوں میں 6 دن سے 10 دنوں میں انہوں نے عرب ورلڈ کو جنگ ہرائی تھی, لیکن 2 سالوں میں یہاں تو حماس کو ڈی ویپنائز نہیں کر پائے, حزب اللہ کو قابو نہیں کر پائے, وہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ان کی ٹاپ لیڈرشپ انہوں نے اڑا دی تھی. تو اس ساری صورتحال میں یہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں ان ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز کو دیکھ کر کہ اسرائیل کا وجود اسرائیل کی پالیسیز کی وجہ سے مجھے خطرے میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال جو وہ تھا, ایک تو یہ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ جو جگہ تبدیل کی گئی, وینیو تبدیل کیا گیا, اس پہ اگر آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈال سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکی صدر کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ میری مرضی کا نہ ہوا تو بمباری دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, یہ ان کا سٹائل ہے یا واقعی وہ کوئی دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے ایران کے اوپر, اور اس کا کیا فائدہ نکلے گا, کیونکہ پہلے بھی کر کے دیکھ لی ہے. نوشاد علی صاحب آج بڑی مزیدار اسٹیٹمنٹ دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ سیسی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ایک ہوٹل میں نے ان کو دیکھا اور مجھے ان سے پیار ہو گیا. اب یہ فلمی سین انہوں نے ایک بنا کے پیش کیا. انکنونشنل لیڈر ہیں, انکنونشنل باتیں کرتے ہیں. جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو انفیکٹ ان کے اوپر مختلف پریشرز ہیں. اسرائیلی لابی اسٹل اسٹرانگ ہے. اس کے اوپر جان میرشائمر اور واٹسن نے کتاب بھی لکھی ہے کہ کس طرح سے پرو اسرائیلی امریکن فارن پالیسی کو ڈالا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ فنڈنگ ان کی اکانومی, ایجوکیشن اینڈ میڈیا میں وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں. اور پھر ان کے پاس یہ صلاحیت ہے. دیکھیں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ صاحب بیٹھیں اور 40 گولیاں چل جائیں, اور کل ایک ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی جائے, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کو ٹارگٹ کیا جائے, تو اس کے خدشات تو موجود ہیں. لیکن چونکہ اب جتنے سرویز آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ کہ اسرائیل کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, ایک تو ٹیلی فونک جو بات چیت ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ پچھلے ہفتے, جس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم سے اور اسرائیل سے لوگ کتنے متنفر ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اسرائیل کا وجود اس وقت ہوتا ہی نہیں. یہ بڑا کلیئر کٹ واضح میسج ہے کہ اب اسرائیل کی اس طرح سے سپورٹ نہیں لی جائے گی. اور پھر دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن میں JD وینس صاحب ہیں اور جنرل ڈین کین ہے, وہ پہلے دن سے اس وار کے اوپر ان کو ریزرویشنز تھی, اور ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر نظر آیا. ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ. تو وجہ وہ اسرائیل ہے, سیکیورٹی میئرز ہیں جس کے باعث یہ وینیو بھی چینج ہوا ہے, لیکن احتیاط بھی ضروری ہے. لیکن میں ایک بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں مشرق وسطیٰ میں. یاد رکھیں کہ سر 3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک, اس جنگ کے باعث ایران کا سوشل کانٹریکٹ اب وہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. دوسرا, اس ریجن میں جو آرڈر ہے وہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. اور تیسرا یہ کہ بین الاقوامی نظام کے اندر
بھی وہ نظام نہیں رہے گا جو پہلے سے تھا. یہ 3 واضح تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہرمز مومنٹ، جس طرح سے سویز کینال مومنٹ تھا برطانیہ کی تاریخ میں، اور اسپوتنک مومنٹ تھا سوویت یونین کی تاریخ میں، تو یہ وہ مومنٹ اس وقت آ گئی ہے، اور اسی لیے آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو کل پرسوں جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پہ مزید بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ جن مومنٹس کی بات کی، یہ ہرمز مومنٹ جو ہے اس کا کتنا بڑا کردار تھا، اور $300 ارب کی جو بات کی گئی تھی، اگرچہ پہلے کہ $300 ارب جو ہے تعمیر نو کے لیے ملیں گے، لیکن اب اس کے اوپر مختلف طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.